بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اگر ہم دیکھیں تو سب سے اس میں بنیادی چیز ملے گی اچھے اخلاق. یہ بنیادی چیز ملے گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلے نبی جی اب بہت اونچے اخلاق پڑے. تو یہ اونچے اخلاق صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں، سنتوں پر. یہ ہم اللہ کے راستے کی محنت کرواتے ہیں، 3 چلے لگواتے ہیں، چلہ لگواتے ہیں اور اجتماعات کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، محنت ہوتی ہے. مسجد جماعتیں بٹھواتے ہیں، 3 دن کی جماعت میں جاؤ، 10 دن کی جماعت میں جاؤ، مستورات کی جماعت نکالو، اجتماع ہو رہا ہے، وہ اجتماع سے جماعتیں نکلیں گی. محنت ہوتی ہے. یہ محنت کیوں ہوتی ہے بھائی؟ تاکہ دین ہماری زندگیوں میں آئے. یہ چلہ لگوانے کا مقصد ہی ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلے میوات میں اجتماع کیا تو 300 آدمی جمع ہوئے. تو میواتی آئے حضرت کے پاس اور حضرت کے پاس آ کر کہا کہ حضرت 300 آدمی جمع ہوئے. اس وقت میں 300 آدمی جمع ہونا بہت بڑی چیز تھی. حضرت 300 آدمی جمع ہوئے، فلاں علاقے سے 10 آئے، فلاں سے 5 آئے، فلاں سے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی آپ نے مجمع جمع کر لیا، مجمع تو مدعی بھی جمع کر لیتا ہے. یہ کہا کہ مجمع تو مدعی بھی جمع کر لیتا ہے. یہ بتاؤ ان کی زندگی میں دینداری کی کوئی فکر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ مدرسے، یہ محنت، یہ خانقاہیں، یہ ادارے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام اور یہ مکاتب، محنت ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے تنہائی میں بیٹھ کر یہ ہمارے سبق جو چل رہے ہیں، کتابیں، تفسیریں، کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچو
کہ ابھی میری زندگی میں بھی دین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں؟ قبر میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بھائی کہ کتنے چیلے لگائے تھے؟ قبر میں سوال ہوگا بخاری شریف پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ قبر میں سوال ہوگا کہ آپ نے ترمذی شریف پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کون سے مدرسے میں داخل ہوئے تھے؟ نہیں۔ قبر میں سوال ہوگا 3 چلے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے؟ نہ چلوں کا، نہ خانقاہ کا، نہ مدرسے کا، نہ بخاری کا، کچھ بھی نہیں۔ یہ سوال ہوگا من ربک، یہ بنیادی چیز، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں پہچانا ہوگا تو وہاں پہچانے گا۔ تو یہاں ہی محنت کرواتے ہیں تاکہ ہمارے اللہ کو پہچانے، ہمارے رسول کو پہچانے، ان کے اخلاق کو پہچانے، ان کی محنتوں کو پہچانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سلف صالحین کے دور میں یہ ترتیب تھی جو آج ہمارے دور میں نہیں ہے۔ سلف صالحین کے یہاں ایک ترتیب تھی، روزانہ اپنے شاگردوں کو ایک سنت دیتے تھے اور رٹواتے تھے، عمل کرواتے تھے، عملی طور پر۔ ہم جب چھوٹے تھے جماعت میں جاتے تھے، یوسف بھائی یہ ہمارے تھے چنواڑا کے ٹیکسی ڈرائیور کہتے تھے ان کو، ان کے ساتھ میں نے بہت وقت لگایا ہے، تو ہم تو کو فائدے ہو چکے تھے، سال ہمارا لگتا تھا، تو ان کے ساتھ ہم جاتے تھے تو کبھی کبھی 50 آدمی ہوتے تھے، کبھی کبھی 60 آدمی ہوتے تھے۔ تو یوسف بھائی بیٹھتے تھے، بیٹھ کر سب کو جوڑیاں بنا دیتے تھے، ایک عالم ایک ان پڑھ، ایک عالم ایک ان پڑھ، ایک انداز، اور پھر کہتے تھے کہ اسے جو ہے 5 آیتیں سکھاؤ۔ قرآن اس کا اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ جب کوئی محلے میں کہیں مسجد کا امام نہ آئے تو کم سے کم یہ نماز پڑھا دے گا۔ یہ ترتیب ہوتی تھی۔ سونے کی دعائیں سکھاتے تھے، سونے کی، تو سونے کے وقت میں پوچھتے تھے سونے کی دعا پڑھ لی بھائی، سونے کی دعا پڑھ لی، سونے کی دعا پڑھ لی، آپ پڑھ لی، ذرا زور سے پڑھو، ایسا کہتے تھے، زور سے پڑھو۔ ہمیں غصہ آتا تھا، ہم چھوٹے سے یہ دعا یہ کیوں پیچھے پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ تربیت ہے۔ تو سلف صالحین کے یہاں ایک تربیت ہوتی تھی، اپنے گھروں کے اندر ایک سنت جو لگاتے تھے، کہتے تھے آج اس سنت پر عمل ہونا چاہیے، آج یہ سنت پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا، پوچھتے تھے، ہوا عمل ہم کامیاب، عمل نہیں ہوا تو ہم ناکام۔ اس لیے اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ روزانہ ہماری زندگی میں دین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ پھر آدمی جو سوچے گا کہ میری زندگی میں دین تو نہیں آ رہا، تو کوشش کر، علماء کے پاس جا، محنت کر۔ ہم ماسکو گئے تھے تو وہاں ایک نوجوان تھا، تو سورہ کوثر اس کو ہم نے سکھائی 1 ہفتے میں، جب ہمارا بچہ تو آسانی سے پڑھ لے گا 1 ہفتے میں۔ ہم اس کو کہے تعلیم کے حلقے کے اندر پر انا اعطیناک الکوثر، تو پڑھتا تھا انا اعطیناک الکوثر، ہم کہے انا، وہ پڑھتا تھا انا، ہم کہتے تھے انا، وہ کہتا تھا انا۔ تو مجھے غصہ آیا، میں جب برتن لے کر آیا، میں نے کہا کہ انا پڑھتا ہے نینا، انا اس کو کہتے ہیں، یہ برتن کو کہتے ہیں، دیکھ۔ اور میں اس کو کہتا تھا یہ سورہ کوثر تجھ کو یاد دلا رہا ہوں، یاد کروا رہا ہوں، ارے زبردست صورت ہے، یہ برکت والی صورت ہے، یہ بہت اونچی صورت ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے آئے، حدیث میں آتا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد ہنستے ہوئے ارے واہ واہ ایک بہت بڑی صورت نازل ہوئی ہے، بہت بڑی صورت نازل ہوئی ہے، بہت بڑی صورت نازل ہوئی۔ صحابہ کو سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت نازل ہوئی، کوثر کا آج ہم لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں نا، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر،
یا کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے اوپر جو ہے اتنے زیادہ پیالے ہیں کہ آسمان کے جو تارے ہیں اس سے بھی زیادہ پیالے ہیں. بہت اونچی برکت والی صورت ہے. سلف صالحین اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ سورہ کوثر روزانہ پڑھا کرو، کبھی بھی ناکام نہیں بنو گے. اور میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ روزانہ ہمت کر کے 100 مرتبہ تو سورہ کوثر پڑھ لوں، انشاءاللہ کوئی جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا، نظر بھی نہیں لگے گی، اور پوٹلی بھی بہت آئے گی. پوٹلی آج کل پوٹلی کی ضرورت پڑتی ہے نا، مال کی حلال مال بھی اللہ بہت دے گا. خیر کثیر، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر. الحمدللہ جس نے بھی پابندی شروع کر دی اس کے لیے آسمان سے پوٹلی آنی شروع ہوگی. ایک ہفتے میں نے اس کو سورہ کوثر سے جائی، ایک ہفتہ لگا. میں کہوں گی نہ، وہ کہے گی نہ. تو اس طریقے سے ایک ایک پر محنت ہونی چاہیے. اور اپنے سے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا. اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے میں زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. اپنے دل سے پوچھے میں میں نے ورثہ کیا کہ نہیں کیا. پوچھنا سکتا ہے نا اپنے دل سے. اپنے دل سے پوچھے کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے. اپنے دل سے پوچھو. مفتی صاحب کے پاس بات میں جانا، اپنا دل یہ مفتی ہے اس سے پہلے پوچھو میں سنت پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. یہ جو پہلے گزرے ہیں لوگ، عمر بن عبدالعزیز ہے، امام احمد بن حنبل ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، یہ ایسے بڑے نہیں بنے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا. بڑا بننا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپناؤ اور پھیلاؤ اس کو. سورہ کوثر پڑھے تو 100 مرتبہ روزانہ انشاءاللہ. اس کی برکت میں دیکھو گے. آج کی تاریخ لکھ لینا. آج کی تاریخ میں مولانا نے کہا تھا یہاں سورہ کوثر 100 مرتبہ، اس کے آدھے لفظ. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، چھوٹی سی سورت ہے. اور 5 لکھ کر رکھو گے تو ہی فائدہ ہے. پڑھو بھی لکھ کے رکھو بھی تو اس کی ترقی ہر لائن کی ترقی ہوئی. تو میں اس کو کہتا تھا ماسکو والے کو، میں کہتا تھا میں نے کہا کہ دیکھ یہ تو بہت برکت کی صورت ہے. تو اس نے کہا مجھے برکت کی ضرورت ہے. میں نے کہا تو برابر پڑھتا ہے یہ تو کہا تو برکت ہے تو پڑھتے نہیں. پھر بن گیا وہ امام مسجد کا جسے سورہ کوثر بھی آتی نہیں تھی، وہ امام بنا. وہ امام ایسا بنا بہترین قرآن پڑھنے والا ماشاء اللہ، جو خود اللہ کے راہ پر وہ غیروں کے حاجی بن گئے. ہمارا سفر ہوا تھا لاس اینجلس کا بہت پہلے، بعد میں اس کے بعد کے کئی سفر ہوئے وہاں. لاس اینجلس، انگل ووڈ، ہالی ووڈ، نام سنے ہوں گے آپ نے سارے جو امریکہ میں گئے وہ. وہاں ہمارے سفر کافی مرتبہ ہوئے. تو جب پہلی مرتبہ ہم نے سفر کیا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے. جمعہ کے دن نہیں، اتوار کے دن. تو ہم پوچھتے تھے کہ آج تو جمعہ نہیں، آج تو اتوار ہے. بولے جمعہ کے دن ہم بہت بزی رہتے ہیں، اتوار کے دن تھوڑا فری رہتے ہیں، اب پڑھ لیتے ہیں. یہ حال تھا. تو اس وقت میں انگل ووڈ تو مرکز ہے، لیکن ہالی ووڈ اس سے اتنا قریب تو نہیں ہے، تھوڑا سا دور ہے. اور یہ جو مائیکل جیکسن ہے اس کا مکان بھی وہیں پر ہے، تو تب بھی ہے مکان اس کا وہاں پر. تو ہمارا سفر میں ہوتا تھا تو ہم ملاقات کرتے تھے، اس سے ملاقات کی، اس سے ملاقات کی، اس سے ملاقات کی. مائیکل جیکسن کا جو ہمارا بہت بڑا قصہ ہے وہ یوٹیوب پر ہوگا آپ کو. میں بھی بڑھاپے میں آ گیا، بھول گیا. ہم گئے وہاں 10 کے لیے. یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا.
یہ میرا جملہ ہے. دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں کمزور آدمی ہوں, میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, میں کیا کروں گا. نہ 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 نہ, وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ جو ہے وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. ہم گئے کش میں, جب کش کے اندر گئے تو عرب لڑکے تھے, لیبیا کے تھے, فلسطین کے تھے, مصر کے تھے, کویت کے تھے, سب عرب لڑکے. اور اس میں جو بڑا ایکٹر تھا ہالی ووڈ میں, جو بڑا ایکٹر تھا وہ لیبیا کا تھا. اس کا نام تھا زین. زین کہتے تھے, زین بڑا ایکٹر شمار ہوتا تھا. میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ آپ کو, کہ دل میں کبھی بھی نہ آوے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ اللہ کے لیے کرو تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا. یہ امید مت رکھو کہ مجھے کرسی ملے, نہیں, مجھے نمبر ملے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا یونس, یہ جملہ کہتے تھے, بیٹا یونس عمومیت کے ساتھ زندگی گزارو, اللہ بہت ترقی دے گا. اور ساتھ میں کہتے تھے ممبر پر آنے کی کوشش مت کرو, سب سے زیادہ خطرے میں ممبر پر بیٹھنے والے ہیں. یہ ابا کہتے تھے, ہمیں یہ تنہائی میں نصیحت کرتے تھے, سب سے زیادہ خطرے میں, اس کی کوشش مت کرو. ہاں, اللہ اگر لے آوے تمہیں عزت دے دے تو اللہ نبھا لے گا. چالاکیوں کے ساتھ آگے مت بڑھو. چالاکیاں, ہوشیاریاں یہ ہمارے شریعت میں نہیں ہوئی. ہم گئے وہاں, اب ہم جو وہاں گئے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں, سنیچر کا دن گزر کے رات تھی, وہ رات میں سب شرابوں کے اندر مشغول. ارے بھائی, وہاں ساتھیوں سے کہا, وہ بھولا تھے وہاں ہمارے ساتھی بھولا پکارا تھے. یہ سال ہمیں حرم شریف میں ملے تھے, ہمارے ساتھی تراویح پڑھی تھی انہوں نے ساری حرم شریف میں. وہ سارے دن یاد کر رہے تھے کہ مولانا وہ دن یاد ہے. میں نے کہا بہت یاد ہے. ہم نے جو ہے ان سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کچھ نہیں کہا, ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. عرب کے سامنے قرآن پڑھو تو قرآن تو وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے. عربی تقریر کرو تو مائل نہیں ہوگا, تو ہم سے زیادہ اچھی تقریر جانتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. قیامت کا دن آئے گا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے, مرنا ہے. آپ کا بات یہ کہ موت آتی ہے نہیں آتی بھائی, اسرائیل علیہ السلام آتے نہیں آتے کہ ان کو کوئی دے دلا کر چھٹی کر دیے گئی ہے, یہ بتاؤ جب ہے, ہاں آج بجو جو یہ تو ہے ہی نہیں. وہ آئے کہ ہم نے پڑھنی شروع کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگوں, اپنے رب سے ڈرو. قیامت کا زلزلہ بڑا سخت عذاب ہے, سخت زلزلہ ہے. اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی, حاملہ عورتیں اپنے حملوں کو گرا دیں گی, لوگ نشے میں دکھائی دیں گے. نشہ نہیں ہوگا, وہ اللہ کا عذاب ہوگا. یہ آئے کہ ہم نے پڑھنی شروع کی عربوں کے سامنے, اور وہ ڈانس کر رہے تھے, وہ ڈانس میں تھے. پھر آیت پڑھی, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اچھا کام کر کے جائیں گے
تمہارے انعامات ملیں گے وہاں. اور حشر کے میدان میں کہا جائے گا دانے ہاتھ میں نام عمل ملے گا. اونچی اونچی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا، پھل اس کے نیچے نیچے ہوں گے اور اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو مزے کے ساتھ رہو. تو عورت سنتے تھے اور لڑکیاں ان سے چمٹی ہوئی گولیاں اور یار. لیکن اگلی آیت جب ہم نے پڑھی تو عربوں نے جو ہے ساری شراب کی بوتلیں پھینک دی اور لڑکیوں کو دھکا مار کے پیچھے کر دیا. اگلی آیت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. یہ جہاز جب پڑی وہ زین جو تھا نا، زین بڑا ایکٹر لیبیا تھا، وہ تو جیسا اس کے لڑکے وہ چھوڑ چھاڑ کر وہ اس میں چمڑ گئے. شیخ آئی اس کا مطلب پھر سے سنا. وہ ان کا اندر کا ایمان، یہ ایمان حشر کے میدان میں نام اعمال اڑائے جائیں گے. یہ آپ کے ہمارے لیے بھی ہے. اچھا کام کریں گے تو دائیں ہاتھ میں نام عمل، برا کام کریں گے تو بائیں ہاتھ میں نام عمل. چاہے پڑھی تو وہ روتا گیا. جس کے بائیں ہاتھ میں نام عمل کیے جائیں گے وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ارے کاش مجھے نام عمل میں ملتا تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ سن پھر یہ کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ. ارے میں جانتا نہیں تھا کہ مجھے سب کتاب دینا پڑے گا. کاش مؤخر ہی میرا خاتمہ ہو جاتا تو اچھا تھا. اس لیے یہ آیت کو ذہن میں رکھو. آج اللہ معاف فرمائے، سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے اندر غفلت آ گئی. سب سے بڑی کمزوری ہے غفلت. جب قوم میں غفلت آتی ہے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. شیطان کے جال میں آ جاتی ہے. میں آج پڑھ رہا ہوں وہ اس کے منظر ہو رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ. ارے موت پر میرا خاتمہ ہو جاتا تو اچھا تھا. ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہ ختم ہو گئی. قوت طاقت آدمی کے اقتدار کا گھمنڈ ہوتا ہے ختم ہو گیا. اللہ سنیں گے تو اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ خذوہ فغلوہ، ارے پکڑو اسے تو پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں داخل کرو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 زنجیر میں جکڑو. مفسرین نے لکھا ہے وہ 70 زنجیریں آج کی ہوں گی، منہ کے راستے سے داخل کی جائیں گی، پاخانے کے راستے سے نکالی جائیں گی اور جکڑ دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ روتا گیا
اب کیا چاہتے ہو؟ شیخ اسٹوری وہ سمجھے تو پیسہ مانگیں گے، وہ کہ چندہ لینے آئیں گے، ہمارے ساتھ انگلموڈ چلو، انگلموڈ کا مطلب یہ ہے ہمارا مرکز ہے، ابھی بھی ہمارا مرکز وہاں نہیں ہے لاس اینجلس میں، بدلا اس وقت سے لے کر اب تک وہی چل رہا ہے، میں نے کہا انگلموڈ چلو ہمارے ساتھ، وہ انگلموڈ آ گئے، اب یہ لڑکے بڑے، ایک کا نام فہد تھا، ایک کا نام پتہ نام بھی میں بھول گیا ہوں، تو بہت پرانی بات ہے، فہد تو مجھے یاد ہے، ذہن بھی یاد ہے، سارے کے سارے یاد ہے، 3 جماعت میں لے گئے، 10 جماعت میں لے گئے، وہی تربیت، قرآن سیکھنا سکھانا، مسجد سے بٹھانا، باتیں کرنا، دعوت دینا، ماحول بنایا، ماحول کسی کے چلے لگوائے ہم نے، ہمارے ساتھ چلہ لگا لو بھائی، ہماری جماعت وہ ایسی تھی کہ جس کے 2 امیر تھے، حضرت رحمۃ اللہ نے 2 امیر بنائے، بولے 4 مہینے کی جماعت ہے، 2 مہینہ یہ امیر رہے گا، 2 مہینہ یہ امیر رہے گا، ہمارے عثمان بھائی بھنڈی والے تھے اور ایک اشرف بھائی پٹیل تھے نیتا کی، یہ ہمارے ساتھ تھے، پھر پہلے 4 مہینہ، پہلا 2 مہینہ اشرف بھائی امیر، دوسرے 2 مہینہ یہ عثمان بھائی امیر، بھنڈی والے، ایسے حضرت کی جماعت میں نہیں کی بھائی، اس دور کی یہ بات بہت پرانی ہے۔ اب میں کیا سنا رہا ہوں، محنت ضائع نہیں جاتی، وہ سنا رہا ہوں، محنت ضائع نہیں جاتی، سب تشکیل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ اپنے راستے، ہمارے راستے، 1 سال کے بعد پھر ہمارا سفر ہوا لاس اینجلس کا، وہی اترے ہم مرکز میں، تو عشاء کی نماز ایک نوجوان نے پڑھائی ہے، بہت اچھی آواز، امامہ پہنا ہوا، داڑھی، میں نے کچھ سنی، ماشاء اللہ کتنا اچھا، وہ جو ہے نماز پڑھانے کے بعد ایک دم سے روتا ہوا مجھ سے چمٹ گیا، میں نے کہا میں خیریت، رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، حل عرب سے ہی آپ نے مجھے پہچانا، میں نے کہا نہیں پہچانا، اب حریت مل گیا، پہلے گاڑی نہیں تھی، بال لمبے لمبے تھے، ناخن بھی لمبے لمبے تھے، اور یہاں کچھ لکھتے ہیں وہ کچھ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ٹیٹو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہاں سب معاملہ سب ہوتا ہے، سارا دھمال تھا، اب تو یہ حالت ہی بدل گئی اس کی، میں نے کہا تو میں نے نہیں پہچانا، بولے آنا زین، یہ اکثر بڑا جس سے تم مسجد میں لائے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے مکتب کا امام بنایا ہے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے، کبھی بھی تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ یار میں کیا کرنا، دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو آدمی سفر پیدا ہے، جو یقین کی راہ سے چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے، جماعت میں نکل کر بھی اپنا وقت صحیح گزارو، رحمان جی میں کہا جاتا ہے نا، تعلیم میں بیٹھو، رشت کرو، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز میں کہا کرتے تھے کہ جماعت میں نکل کر اگر جو ہے تمہیں یا تو انفرادی کام کرو، عبادت کرو، یا اجتماعی عبادت کرو، اور اگر نہیں تو ہمارے والد صاحب کیا ہونا چاہیے، میرے والد صاحب سو جاؤ، ٹائم مت کرو، اس لیے میرے ایک پوائنٹ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہوشیاری چالاکی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں دل کی دنیا دیکھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتا تھا، حضرت عمر خود کہتے تھے سب سے زیادہ میرا غصہ اللہ کے نبی پر ہوتا تھا مکہ میں، سب سے زیادہ، کیسے قتل کروں، کیسے یہ کروں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لیکن دل کے اندر کے کونے میں ایک بات تھی کہ یار مانو نہ مانو یہ سچا آدمی ہے، دل کے کونے میں تھی،
لیکن چونکہ میں چودھری تھا. ایک بات یاد رکھنا، علم کا تکبر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. اقتدار کا تکبر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. مال کا تکبر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. حسن جمال کا تکبر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. مال و منال کا تکبر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. تو دکھائی نہیں دیتا، وہ اندر چھپا رہتا ہے. آدمی میں علم کا تکبر بہت پرانا ہے، تو کہتے تھے میرے والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پرانے ہونے کا بھی تکبر ہوتا ہے. اب میں پرانا ہوں، میں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں نے مولانا الیاس صاحب کو دیکھا. ارے مولانا یوسف صاحب کو دیکھنا، مولانا الیاس صاحب کو دیکھنا تو جنت تھوڑی ملے گی بھائی. تو تیرا دین دیکھا جائے گا، تیرا اندر دین ہوگی نہیں. تو ابا فرماتے تھے نظام الدین نے خاص طور سے پرانوں کو جوڑ کے یہ کہتے تھے کہ جب تم پرانے ہو اور میں تمہارے سامنے کہتا ہوں پرانے ہونے کا تکبر آدمی کو جہنم میں لے جائے گا، اور اندر خیر ہوگی کہیں نہ کہیں تو خیر نہیں ملے گی. ٹینشن مت لو. آج آپ اپنے دل میں یہ کرنا کہ مجھے جو ہے نا خیر کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ مایوس مت ہونا. ہمارے بچے مایوس ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مایوس کیوں بنتے ہیں؟ آپ کام کرو، ایک کو سمجھاؤ دوسرے کو سمجھاؤ. یہ ہمارا واٹس ایپ کا سبق ہے، یہ میں نے صرف میری فیملی جی کے لیے شروع کیا تھا. میرے بچوں کے پوتے پوتیاں نواتے تھوڑا اللہ رسول کے پاس سن لو. آج اللہ نے چلتے چلتے کہاں تک پہنچایا؟ کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ. تو حضرت عمر کہتے تھے میرے دل میں یہ بات تھی کہ یار میں مخالفت کرتا ہوں، ابو جہل کی بات مانتا ہوں، ابو لہب کی بات مانتا ہوں، اور یہ لیکن یہ آدمی سچا ہے. نیند نہیں آتی تھی، رات کو نیند نہیں آتی تھی. حضرت عمر کہتے نیند نہیں آتی تھی. بیٹے میں سکتا ایک مرتبہ میرے دل میں ایک آتا ہے دھیان سے قصہ سننا. یہ آیت کیا ہے تو اگلی آیت ہے حضرت عمر کے متعلق ہے، اس لیے مجھے قصہ یاد آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ ایک دن نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو آج میں محمد کا قرآن تو سنوں. قرآن پڑھ رہے تو نہیں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ الحاقہ میں نے سنی. حضرت عمر کہتے ہیں دور بیٹھا ہوں. جب میں حضور سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا شاعر ہے، شاعر. یہ میں نے اپنے دل سے تھوڑا اس طرح سے کیسا پڑھ رہا ہے قرآن؟ شاعر ہے، شاعر. جب میں نے کہا شاعر ہے تو حضور نے بھی آیت پڑھی إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ حضور نے پڑھا. میں ایک دم سے دنگ رہ گیا، میری آواز وہاں تک پہنچ گئی. یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، شاعر نہیں ہے. میں دنگ رہ گیا. یعنی میں نے اپنے دل میں کہا، سامنے تو حضور تو دور تھے، میں نے کہا واللہ محمد شاعر، یہ شاعر ہے. اور حضور نے بھی آیت پڑھی إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ارے میری یہ بات وہاں تک پہنچ گئی. تو میں نے میری زبان سے جملہ نکلا، مانو نہ مانو یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، ساحر. لیکن جادوگر ایسی بات سن سکتا ہے. تو اردو میں بھی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. ارے وہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں چپکے تھے
دی جاتی ہے. لیکن جو مزاج میں سب اسی لیے حضرت عمر مسجد نبوی میں جب فجر کی نماز میں کبھی سورہ الحاقہ پڑھتے تھے اور کبھی سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے تو بہت پھر صحابہ کو اپنا قصہ سناتے تھے. یہ جو سنتے اس کی وجہ سے مسلمان ہوں. ایک دن میں نے کہا زبان سے نکلا ہلکے انداز میں اللہ محمد شاعر نے کیسا پڑھ رہا ہے. تو حضور نے اور زور سے پڑھا حضور نے إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. میں نے کہا واللہ محمد ساحر جادو کرے. حضور نے پڑھا بلا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. وہ اندر ان کے خیر تھی کہ اللہ اس خیر کا انتظام کر رہا ہے. ہمارا آپ کے دل میں خیر ہوگی وہ اللہ انتظام کرے گا. گھبراؤ مت. کرسی پہ انتظار مت کرو کہ مجھے بیان کرنے دے کہ مجھے ہدیہ دے کہ میری واہ کرے. نہ بہت اچھا ہے وہ آدمی. آسمانوں پر دھوپ مچ رہی ہے اس کی, زمین پر کوئی اسے پہچان کر رہا ہو. آسمان پر سب پہچان کر ہر دونوں کہتے تھے کہ بس سورت حضور کی میں نے نماز سنی, میں تو سیدھا گھر پہ آ گیا اور رونے لگا پانی دے. تو گھر والے کہنے لگے کہ کیوں رو رہے ہو عمر؟ اس میں گلاس میں دینا چاہیے یار, اتنے بڑے مجمع میں اس طرح کوئی کناری مکرو ہے. ہم دما تو گلاس نہیں ہے, ادب بھی ہونا چاہیے پانی پینے کا. جب بھی پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دو. یہ ہمیشہ کے لیے بڑی نصیحت یاد رکھنا. سورہ فاتحہ پڑھتے دم کرو تو بہت اچھا ہے, لیکن سورہ فاتحہ چونکہ لمبی ہے آدمی کو ٹائم نہیں لگتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عادت ڈالو گے تو آپ کے اندر کی روحانی بیماریاں, جسمانی بیماریاں, اندر کا آکڑ مکڑ, تکبر, عجب, اندر کی بیماریاں یہ نکلنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب بیانات کرتے تھے تو اپنا گلاس ساتھ لے کے جاتے تھے. جب اسٹیج پر گلاس ملے نہ ملے تو بوتل پکڑاتے. اس طرح سے بوتلیں معذور جو کچھ نہیں لے بات الگ ہے, لیکن علماء نے مقبول لکھا ہے اور ادب کے بھی خلاف ہے. جس کا منہ چھوٹا ہو یہ ہو تو یہ اس سے بہت میں نے بیانوں میں کئی چیزیں وہاں دیکھ لینا. تو حضرت عمر کے اندر کی خیر, حضرت عمر کہتے تھے بس میں رونے لگا تو گھر والوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ ہماری خالہ تھی وہ کہتی تھی کہ کیوں رو رہے ہو, کیا میں نے کہا نہیں بس کسی سے کہانی نہیں. حضرت عمر کہتے تھے. پھر ایک مرتبہ مجھے مشرقین مکہ نے ابھارا, جو کہا کہ دیکھو بہت پریشانی ہے یار, یہ آدمی کی وجہ سے بہت پریشان ہے, تم اس کو قتل ہی کر دو تو معاملہ ہی ختم ہو جائے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے. بات لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا, جذباتی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے نہ ملے نام چاہیے, میرا نام ہو جائے. اور کبھی تلوار لے کر یہ لے کر میں نکلا, حرم شریف میں گیا. وہاں جب حرم شریف میں گیا تو وہاں یہ لوگ کوئی ذبح کر رہے تھے کسی چیز کو, گوشت کاٹ رہے تھے غیر اللہ کے نام پر. تو میں وہاں کھڑا رہا, یہ تو دور کہتے تھے, میں دیکھ رہا تھا کھال کیسے نکالتے ہیں, ٹکڑے کیسے کرتے ہیں, دیکھ رہا تھا. وہاں اندر سے آواز آئی, میں نے سنی تھی کہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں تو پوچھا کسی نے کیا آواز, پوچھا تو رونے لگے.
یہ کہنے لگے میں نے ایسی آواز سنی، ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو جو ہے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تلوار بھی تھی ہاتھ میں، یہ بھی تھا، اور یہ بیچ میں یہ قصہ ہو گیا بیت اللہ کا۔ بار بار آواز آ رہی ہے اور میں سن رہا ہوں، میں نہیں سن رہا، سب سن رہے ہیں۔ یا آل ذریح امر النجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اے بدھو بیوقوف، یہ اشعار جو ہے صحیح بخاری میں بھی آتے ہیں، قصہ مختصر آتا ہے، قصہ دوسری کتابوں میں آتا ہے، لیکن صحیح بخاری کا اشعار ہے۔ یا آل ذریح، اے بیوقوف، یہ سمجھ لو سمجھانے کے لیے، بدھو کہہ رہے ہیں، بدھو اے بے عقل، امر النجیح، کامیابی کا راستہ ہے، رجل یصیح، ایک آدمی پکار پکار کے کہہ رہا ہے مکہ میں، یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی طرف پکار رہا ہے، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں پہلے تو وہ سورہ الحاقہ والا قصہ ہوا، پھر یہ قصہ ہوا، پھر میں تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل میں اگر خیر ہوگی تو خیر آپ کو سلام کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے گی، ہوائیں سلام کریں گی آپ کو، اور دل میں خیر نہیں ہوا، کچرا ہوا تو وہ آدمی کچرے کے ساتھ ہی رہے گا، کچرے کے ساتھ ہی مرے گا، اور کچرے کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا، میں جو بھی بات کروں گا قرآن حدیث کی پکی بات کروں گا انشاءاللہ۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے، گھبراؤ مت، اللہ کو وہ گواہ بناؤ، کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، دیں گے، وعدہ ہے ہمارا۔ تو یہ حدیث عمر وہ قصہ ہوا سورہ الحاقہ والا، پھر یہ مجبورہ کا قصہ ہوا جو ہوا، اور پھر بھی وہ مزاج میں سکتے تھی نا کمزور کے، وہ نکلے راستے میں جو ہے وہ لوگوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا میں نے حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ارے تمہارے بہن بہنی کا تو حال دیکھو، کیا حال ہے مجھے بول کا، کیا مطلب؟ ارے تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے تو تمہارا بہن بھی مسلمان ہو گیا، اچھا، اب تو حضور والا غصہ کس طرف پلٹا؟ میں وہاں گیا اور وہاں آئے، مارا بہن کو قصہ مشہور معروف ہے، سب کچھ سب جانتے ہیں۔ بہن نے کہا کہ عمر ہمیں آپ مارو یا کچھ بھی کرو، وہ اب تو مسلمان ہو گئے، زور سے کہا۔ یہ بہن بھی تو دور کی تھی نا، فاطمہ نام تھا ان کا، لیڈر تھی، لیڈر، کوئی جھجک نہیں، فاطمہ نام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ بے باکی سے جواب دیجیے، رائے دیجیے، جیسے زینب نام کا اثر ہوتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہوتی لیکن جن مزاج کی تھوڑی تیز ہوئی، گھر میں دیکھ لیا، گھر میں جا کر بتانا مت بھائی، احمد آباد کے ویزا بند ہو جائے گا، اس پر میں اس کو کس سے سنا چکا ہوں، یہ آپ کو جو کرنا ہے تو میں بھی مسلمان ہو گئی، میرا شہر بھی مسلمان ہو گیا، سعید بن زید بھی اشعری ہو گئے، شرابی سیکھ، ان کے بڑے قصے آتے ہیں، ارے کیا پڑھ رہی تھی تم بہن نے کہا کہ لائے تو تم ملے ہوتا کرو، آپ وضو کرو، یہ کرو، وہ اندر کی خیر لے کے چل رہی ہے، اندر کی خیر، جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے حاجی بن گئے، سب سے بڑا مخالفت کرنے والا یہ حضور، اور اللہ کیسا انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں، دیکھو
سورہ الحاق کا قصہ ہوا، الحاقہ کا قصہ ہوا، پھر جو ہے مذبوحہ کا قصہ ہوا، پھر سعید بن زید اور ان کی بیوی کا قصہ ہوا. سب عمر پسند گئے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے وضو وغیرہ کر کے آئے پھر یہ آیا کہ بس یہ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے گھر میں بہت بے دینی ہو تو تہجد کے وقت میں سورہ طٰہَ پڑھے. یہ میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں. تو بہت بے دین ہے تو بہت چھلے درجے کا کہتے ہیں نا کہ اس میں اب یہ بن ہی نہیں سکتا تو تہجد کے وقت میں سورہ طٰہَ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگی. کہ حضرت عمر ایک دم اصلی درجے کے تھے اور یہ سورہ طٰہَ دیکھتے ہی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. تو روتے روتے اپنا آنسو پوچھتے پوچھتے بہن سے کہا کہ حضور کہاں ہے؟ میں نے کبھی پوچھا حضور کہاں ہے؟ وہ تو اپنے دھن میں تھے. حضرت عمر بہن نے کہا وہاں ہے، میں جا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں. تشریف لے گئے، تلوار لے کے تلوار صاحب کی دستک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، بیٹھے ہوئے تو سمندر جب دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ سے کہا حمزہ دیکھو کون ہے. تو حمزہ نے دیکھا گھبرا گئے ایک دم. حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں حضرت عمر سے ڈرتا تھا. اور حضور صاحب نے کہا حضرت عمر ہے ان تلوار ہاتھ میں ہے. یہ تو بہت خطرناک چیز. ہم نے فرمایا کھولو نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حضرت حمزہ اور ہم عمر تھے. مکہ مکرمہ میں دو لڑکیاں تھیں، ایک لڑکی کا نام آمنہ، ایک لڑکی کا نام حالہ. عبد المطلب نے اپنے سب بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے یہ جوان ہو گیا ہے، ذرا اس کا نکاح کرنا ہے. تو دو لڑکیاں مجھے سمجھ میں آئی ہیں، ایک آمنہ سمجھ میں آئی ہے اور ایک حالہ سمجھ میں آئی ہے. تو چلو ہم سب چلتے ہیں. ابو طالب حضرت عباس سے سارے کے سارے چلے دو لڑکیاں دیکھنے کے لیے. حضرت عبداللہ بھی چلے اور وہاں دونوں لڑکیوں کو بٹھایا. کافی مکہ میں دو لڑکیاں آئے کہ میں میرے بیٹے عبداللہ کے لیے پسند کرتا ہوں، اس سے چاہے نکاح کر لیں. تو خدا کی شان آمنہ یہاں بیٹھی ہوئی اور عبداللہ یہاں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے اتفاق. حالہ یہاں بیٹھی ہوئی اور عبد المطلب یہاں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے اتفاق. تو عبد المطلب نے پوچھا بیٹا یہ دو لڑکیاں ہیں کون سی پسند ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے آمنہ پسند ہے. چلو ہو گیا نکاح. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو عبد المطلب نے اعلان کیا تو چل آمنہ کا نکاح ہو گیا، حالہ کا نکاح میرے ساتھ کرا دو. دادا ہے تمہارے احمدآباد میں تو ایسا کرتا ہے، کسی کی ہمت تو ہونی چاہیے. اپنے بچوں سے کہا بھائی آمنہ کا نکاح تو ہو گیا، عبداللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیدا ہوئے، اس سے پیدا ہوئے، اور یہ حالہ جو ہے اس سے میرا نکاح کرا دو. سب بچے نے مل کر باپ کا نکاح کرایا. حالت تو یہ حالہ کا پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے دونوں ہم عمر تھے. کہتے رضائی بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے اور چچا بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے چچا ہے میرا بات تک کی، لیکن یہ کہ چونکہ ہم عمر بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، لیکن چچا ہے میں احترام کرتا ہوں انسان. کیا فرماتے ہیں آپ نے حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھولو ہر عمر کرنا. اس پر حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں عمر سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ اللہ ہے.
جس کسی کی ہدایت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کے اسباب بناتا ہے. کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا، نہ. کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل سدھرنے والا ہے ہی نہیں. نہ، کہ وقت آتا ہے اس وقت پر اللہ ہدایت دے دیتا ہے. حضور سے نام پہلے خود کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا خود نے. یا اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہے. تو اتنا خطرناک آدمی ہے اور تلوار بھی آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہی مار کرے گا. خود نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر ان کا جو داہنا حصہ تھا یہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک جملہ تھا، اے اللہ اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں دے دے. کتنا جملہ کہنا تھا. حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. بدھ کے دن دعا مانگی ہے اور جمعرات کو مسلمان ہو گئے ہیں. بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے. بدھ کے دن ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ صحابہ کا معمول تھا. کوئی مسئلہ آتا تھا تو بدھ کے دن کا انتظار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بہت دنوں سے مانگ رہے تھے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدھ کا دن آنے دو. بدھ کا دن آیا اور مسجد فتح میں جا کر بدھ اور عصر کے درمیان دعا مانگی اور وہ دعا فوراً قبول ہوئی. الادب المفرد میں یہ قصہ علماء نے تفصیل سے لکھا ہے اور میں نے میرے واٹسپ کے سبقوں میں حوالوں کے ساتھ کئی مرتبہ اسے وائرل بھی کیا ہے. تو بدھ کے دن حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم تھک گئے ہیں، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے یا عمر کو ہدایت دے دے. دونوں کا نام عمر تھا. یا چاہے اس کو ہدایت دے دے اس کو ہدایت دے دے. ان کے لیے قبول ہوئی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. بس انک رسول اللہ پر پہنچے ہیں اور آسمان سے جبریل آ گئے اور زور سے کہا ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب. ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب کے مسلمان ہونے پر بشارت دینے آیا ہوں. اور سب سے پہلی بشارت یہ ہے، جبریل کہہ رہے ہیں جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا فی السماء. سارے فرشتے آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. ارے کو سنا عمر مسلمان ہو گیا، ارے کو سنا عمر مسلمان ہو گیا، ارے کو سنا عمر مسلمان ہو گیا. ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب. مبارکبادی دے رہے ہیں، اللہ نے اس کو ہدایت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، دعائیں دی اور کہا اللہ نے اس میں صلاحیت دی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کتنا اونچا درجہ ہے، دیکھو کتنا اونچا درجہ اور کتنا خطرناک آدمی تھا. خود اگر تمہیں کہتے کبھی تم سنو نا خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا تو صحیح ماننا، خطاب کا بیٹا مسلمان ہوا صحیح مت ماننا. اور بن گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. چونکہ مزاج میں تیزی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا ہم یہاں کے بیٹھیں گے، چھپ کر کے بیٹھیں گے. مکہ تو ہمارا ہے، ہمارے گھر ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے یہ ہیں یہ ہیں. آپ میرے ساتھ چلے. حضرت عمر نے مجھ سے آفر کی میرے ساتھ چلیں طواف کریں. مجھے نے فرمایا نہیں انا لقلیلون، ابھی ہم تھوڑے ہیں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ طواف کریں گے
اب جب وقت آ گیا ماشاءاللہ سے تو کیسا تمام ہو رہا ہے، کتنا آدمی جمع ہو رہا ہے، حضور نے ماننا ہے تو مسلمان ہو گئے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ابو عمر کہتے تھے کہ حضور نے میری بات نہیں مانی، میں صحابہ کو سمجھاتا رہا، سب کو کہتا رہا کہ بھی چلو بیت اللہ کا طواف کریں گے، چلو اب ڈرو مت، اب میں مسلمان ہو گیا، ڈرو مت، اب مکہ ہمارا ہے، اب ابو جہل وغیرہ سب زندہ تھے، یہ سارے کے سارے۔ حضور نے فرمایا بعد میں دیکھیں گے، ابھی نہیں، ابھی ہم کمزور ہیں۔ اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح بھی ہو گیا تھا، یہ ابو العاص بن ربیع جو ہے یہ تو غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ قصہ بہت لمبا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے۔ تو حضور کو جمعہ سے جملہ نکلا، واہ بے واہ، واہ بے واہ، داماد ہوتا ایسا۔ رات کو جب سب مکہ والے سو جاتے تھے تب العاص بن ربیع دور سے آتے تھے، کھجورے لے کر، پانی لے کر اپنے کندھے پر، اور پھر دیوار پر ایسا اوپر چڑھ کر یوں پھینکتے تھے۔ حضور دیکھتے تھے کہ میرا داماد ہے اور کیسے خدمت کر رہا ہے۔ ابو العاص بن ربیع نام تھا اس کا۔ کہ یہ چونکہ حضرت خدیجہ کی بہن یا حضرت خدیجہ کے رشتے میں یہ ہوتے تھے ابو العاص بن ربیع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ان کا رشتہ نہیں، لیکن بیوی کا رشتہ تھا۔ بہن کا لڑکا ہوتا ہے، بھابھی کا لڑکا ہوتا ہے، تو پھوپھی کا لڑکا ہوتا ہے، اس قسم کے تھے۔ تو حضور نے فرمایا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو۔ اب نبی کو اسٹیج کہہ رہا ہے، کتنی بڑی چیز۔ اب حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضرت عمر کہتے تھے مسلمان تو ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیوی سے لندن ملے مجھے یہاں، جو میری بات پھیلائے۔ بیوی سے لندن کا کیا مطلب؟ کوئی میری بات کو پھیلائے مکہ۔ عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا۔ میں تو نکل گیا وہاں سے، سوچتا تھا کس کو کہوں گے، کس کو کہوں؟ تو سامنے سے جمیل نامی ایک آدمی آیا، جمیل نام تھا اس کا، وہ بھی لندن تھا۔ کوئی بات سارے مکہ میں پھیلا نہیں ہوتی، اس کو بول دو آپ، وہ سب جگہ پھیلا دیکھا۔ میں نے اس کو کہا ارے تم نے کچھ سنا؟ کہا نہیں، میں مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اور اس نے تو 5 منٹ میں حرم میں جا کر اعلان کر دیا، وہاں اعلان کر دیا، وہاں اعلان کر دیا، وہاں اعلان کر دیا، سب جگہ۔ اور سارے کے سارے جتنے تھے میں تو سب حضرت عمر کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ حضور سے پہلے ہجرت کی ہے حضرت عمر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گئے، حضرت عثمان بھی پہلے گئے، حضرت علی بعد میں گئے، حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ گئے۔ تو میں سنا کس پر رہا ہوں کہ ابھی بھی مایوس مت ہونا آپ لوگ۔ آج کا سبق کیا ہے بھائی؟ ہر ایک کے اندر اللہ نے جوہر رکھا ہے، اور زیادہ بڑے بننے کی کوشش مت کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چالاکی کے ساتھ بڑے بنتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ چالاکی کے ساتھ جو بڑا بنتا ہے وہ انجام کے اعتبار سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور اللہ جسے بڑا بناتا ہے تو اللہ اسے نبھاتا ہے۔ تو میرے جس کو اللہ نے بڑا بنایا تھا نبھ گئی، حضرت ابوبکر کو اللہ نے بڑا بنایا تھا نبھ گئی، حضرت عمر کو اللہ نے بڑا بنایا تھا، خطرناک آدمی۔ لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تب حضور کی ہمت بڑھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہمت بڑھ گئی۔ آ کر کہتے تھے کہ قرآن پڑھیے نا زور سے، میں سنتا ہوں نا، تو حضور نہیں پڑھتے تھے، ابھی ہم کمزور ہیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 65 مقامات ایسے لکھے ہیں کہ حضرت عمر کے دل میں بات آئی اور قرآن نازل ہوا۔ اتنی مناسبت ہو رہی ہے قرآن میں حضرت عمر، لیکن کبھی بھی حضرت عمر نے اپنے آپ کو چودھری نہیں کہا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، کہ آج کا آدمی 3 چلا لگا کر اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری۔
پرانا ہوا تو پرانے پن کا تکبر ٹپکنے لگتا ہے اور وہ آگے جا کر وہ ہلاک ہو ہی جاتا ہے. جب تک وہ اپنی تربیت نہ کرے تربیت تو کرنی پڑے گی. بھائی شریعت تو شریعت ہے. یہ حضرت عمر چلے 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 اس درجے تک پہنچے. علامہ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 65 مقام میں نے جمع بھی کیے تھے. یہ 65 مقامات میں نے جمع بھی کیے تھے اپنی کتاب بکھرے موتی کے لیے کہ بھی میں اس میں داخل کروں گا. اور لیکن پھر جو حالات آئے ہمارے مرکز کے تو اس میں کچھ کاغذ ادھر ہو گئے تو قیادت وہاں چلے گئے. پھر ایسا معاملہ ہوا. اب ہم نے ہمت دی ہے کو 65 مقامات جمع کریں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے ساتھ عمر نے جو ہے فوراً ایک بات کی. حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم پر بتاؤ یہ مقام ابراہیم ہے یہاں ہم نماز پڑھاتے ہیں. بھیڑ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا نہیں سنا تو زیادہ فیصلہ کیا نہیں حضور نے. ابھی حرم کے باہر نکلے بھی نہیں تھے یہ آیت نازل ہو گئی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. یہ اس کی عائشہ کا جو قصہ ہوا تھا عائشہ کی تہمت کا. اور عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی اکیلی اور دل کے اندر ٹینشن. حضور ناراض ہیں یہ حالات چل رہے ہیں کیا ہوگا یہ. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اچانک میرے والد آ گئے. حضرت عمر میری ماں بھی آ گئی. ہم 3 کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. پردہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر تھا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. حضور گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی. تو حضور نے کہا سارے اس میں بیٹھے حضور بھی آ گئے. اب 4 ہو گئے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عائشہ حضرت عائشہ کی والدہ یہ 4 ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی کچھ بھی نہیں. ہم تو ٹینشن میں تھے کہ تہمت لگی ہے آسمان خاموش ہے کہ بات کی وضاحت نہیں ہو رہی. اور حضور نے آتے ہی بیٹھ کر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم کیوں پریشان یہ کیا ہو رہا ہے. یہ پھر خطبہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کے سامنے کہا اور مجھے کہا عائشہ دیکھو غلطی ہو گئی ہو معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے تکرار کر لو. اس قسم کی بات کی. اور جب اس قسم کی بات کی تو میرے کو پاؤں سے لے کے زمین نکل گئی. میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی دامن جھڑکا اور میں نے جملہ کہا اس بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. اور روتے ہوئے میرے بستر پر جا کے لیٹ گئی بقی کی طرف منہ کر کے. بقی مشرق کی طرف ہے یہاں روتی ہوئی بقی کی طرف منہ کر کے میں سو گئی. تو وہاں پر جو ہے حضور بھی اٹھ کے چلے گئے اور بکری بھی روتے ہوئے چلے گئے. میری والدہ بھی روتی ہوئی چلی گئی. ہمارا کمرہ خالی آواز نہیں آ رہی تھی. تو میں نے تھوڑا سا پلٹ کر دیکھا تو گھر میں کوئی نہیں. سب چلے گئے. میں تو صبح کا مقام بتا رہا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے کمرے میں گئے. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلایا حضرت علی کو. میں علی کو بلاؤ. مسئلہ تو چل ہی رہا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا دیکھ رہا تھا کہ علی کو بلایا ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ کیوں بلایا ہے. حضرت علی آئے خرید کیا. تمہیں علی یہ عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہے کیا رائے ہے تمہاری. تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت کیوں ٹینشن لیتے ہیں آپ. اب اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں. مدینہ میں عائشہ کو تو کمی بہت عائشائیں ہیں مدینہ منورہ کے اندر. اور ایک رائے کیوں ہو چکا یہ رائے سے تیری دن میں سن رہی تھی
یہ میں رائے سن رہی تھی، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے تو بنگلے تو تھے نہیں، حضرت رائے دوں آپ کو تحقیق کرنے کے لیے؟ اور نے فرمایا ہاں رائے دو. یہ فرمایا جو ان کی باندھی ہے نا میرا نام تھا بریرہ کی باندھی تھی. میرے نام پوتی کا نام ہمیرا ہے، اس کی بیٹی کا تو ہمیرا میرے ساتھ آ گیا. اس کی بیوی کا نام بریرہ ہے، اس کی بیٹی کا نام ہمیرا ہے، یہ الٹا ہو گیا. بریرہ تھی، اس کو بلاؤ اور بلا کر تنہائی میں پوچھو، وہ بتا دیجیے آپ کو. اللہ ایسا کہہ دیا میں سن رہی ہوں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ عائشہ کے دل کے اندر کچھ باتیں جب علی کے متعلق رہ گئی تھی نا، تم نے ان کو رائے کیوں دی؟ تو اس نے فرمایا ٹھیک ہے، بولا بریرہ کو بلاؤ. اب بریرہ آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ طریق کیا. بریرہ تم جانتی ہو کہ اللہ کے نبی ہوں؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی، جھوٹ مت بولنا. جھوٹ کیوں بولوں؟ پھر میں عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو بیٹے نے کہا کہ عائشہ بہت اچھی ہے، کوئی چیز دیکھی عائشہ بہت اچھی ہے، اچھی لڑکی ہے، ایک قصور ہے. اگر ایک قصور کہا تو ان کو چھوڑے تھے. کیا ہے؟ جب آدمی کے دل کے اندر چبھن ہوتی ہے نا تو وہی چبھن چلتی رہتی ہے. ہر عمر سب سن رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، اپنے درجے کے آدمی تھے مکہ میں، اب یہ ٹاپ 1 بن رہے ہیں. ان کے اندر کی نیت کی وجہ سے آپ لوگ اپنے اندر کی نیتوں کو سدھارو. بڑا کام کرنا ہے، چھوٹا کام نہیں کرنا. معاملہ کس سے کرنا ہے بھائی؟ اللہ. ہاں بتاؤ کیا قصور ہے؟ تو حضرت بریرہ نے کہا قصور یہ ہے کہ یہ آٹا گوندتی ہے اور پھر آٹا گوند کر چھوڑ دیتی ہے اور لیڑ جاتی ہے تھکن کی وجہ سے، تو بچت یہ آٹا کھا جاتی ہے. عورت کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ آٹا گوند دے تو آٹا روٹی بنا لے. یہ قصور نکالا حضرت بریرہ نے. اور عائشہ نے حضرت بریرہ کی بھی کان کھچائی تھی کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ جب معاملہ ٹھیک ہو گیا نا، جس نے بھی عائشہ کے بارے میں کچھ کہا تھا، یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا نا، سب کی کان کھچائی کی ہے. الگ الگ حدیثیں ملتی ہے، کسی کو کسی جگہ پکڑا، کسی کو کسی جگہ پکڑا، کسی کو کسی جگہ پکڑا، چھوڑا کسی کو نہیں. تو تم نے ایسا کہا کیوں؟ قصور ہے. پہلے قصور نکالا کہ آٹا گوندتی ہے، پھر جو ہے تھک جاتی ہے تو آٹا چھوڑ دیتی ہے، لیٹ جاتی ہے، بکریاں باہر سے آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے. ہم نے فرمایا کہ یہ کوئی قصور نہیں ہے. پھر عثمان کو بلایا، عبد الرحمن بن عوف کو بلایا. اب سب نے کیا کہا یہ تو میں کیا بتاؤں سب کو، لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے بھی بلائیں گے. بات سچی ہے، مجھے بلا کر پوچھیں گے. میں حضرت عمر کا درجہ بتا رہا ہوں. دوسری مرتبہ اللہ مجھے لائے گا، عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا، تو عثمان نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، تو ان شاء اللہ سمجھائیں گے آپ کو. ابھی تو مجھے حضرت عمر کا سنانا ہے، اس کے لیے میں قصہ بیان کر رہا ہوں. اور پھر میں حضرت عمر کو بلایا، میں بلاؤں عمر کو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. جب حضرت عمر آئے بیٹھے تو اب عمر نے بات شروع کی. حضرت آپ نے مجھے بلایا ہے عائشہ کے سلسلے میں، صحیح ہے؟ ہاں میں نے ایسے ہی بلایا. حضرت نے باہر سے دیکھ رہا تھا، علی کو آپ نے بلایا، فلاں کو بلایا، پھر رحمٰن بن عوف کو بلایا، پھر عثمان کو بلایا، اور سب نے اپنی اپنی رائیں کی. جس کی رائے حضرت عائشہ کو اچھی لگی نا تو ان کی قدر حضرت عائشہ کے دل میں بہت ہوتی ہے کہ اس سے صحیح رہی گی، اس سے صحیح رہی گی. اسی لیے جب حضرت عمر کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرے قبر یہاں بنی.
ابو بکر کے پاس. تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ یہ کہا بھی دیکھو یہ جو جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, صدیق اکبر کی قبر ہے. میں نے سوچا تھا کہ میری قبر یہاں بنی کیا حضرت عائشہ, جب وہ کمرہ تو حضرت عائشہ کا تھا نا, ان کی تحویل میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, حضرت ابو بکر کی قبر ہے, تو پھر تیسری قبر کس کی بنے؟ تو میں نے اپنے بارے میں سوچا تھا میری قبر اگر نہ بنے تو کس کی بنے؟ عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ میری نہ بنے تو کس کی بنے؟ یا تو عثمان کی بنے یا عبدالرحمن بن عوف کی بنے. سمجھ گئے آپ باتیں یاد تھی, یا تو عثمان کی بنے یا عبدالرحمن بن عوف کی بنے, اور کسی کی نہیں. اب عثمان تو بہت معلوم بنے, عبدالرحمن بن عوف کا قصہ ہوا, یہ بھی ہوا, لیکن عبداللہ بن عمر سے کہہ دیا میری خواہش تو یہ تھی لیکن عمر ہوا احق, عمر ہوا احق, یعنی عمر کا حق زیادہ ہے, میری طرف سے اجازت ہے اس کی قبر یہاں بناؤں. آخری درجے کا آدمی تھا حضرت عمر, اور حضور سے اپنے قریب صلاح دیا ہوئے ہیں. حضرت عمر کا قصہ رہ جائے گا, دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا. اب حضرت عمر کو بلا تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے مجھے عائشہ کے بارے میں بلایا آپ نے؟ فرمایا. تو حضور نے فرمایا حضرت میں کچھ بات کروں گا, دروازہ بند کر دیجیے. کسی کے ذریعے دروازہ بند کیا, لوگوں کو دور کر دیا, لوگوں کو دور کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر شروع کی. اس تقریر میں سوائے حضور کے حضرت عمر کے کوئی نہیں تھا. بات شروع کی. یہ فرمایا حضرت مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ کا نکاح آپ نے خود کیا ہے یا آسمانوں سے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا آسمانوں سے ہوا ہے. حضور ہم نے بارہا آپ سے حدیث سنی ہے, اور ایک مرتبہ نہیں کئی مجلسوں میں سنی ہے آپ سے کہ جب جبریل آئے, گشت لے کر آئے, دلہن بیٹھی ہوئی ہے, تو میں نے اس کا گھونگھٹ جو اٹھایا تھا عائشہ تم تھی. ہاں صحیح ہے. تو حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح کرایا, یہ مطلب ہوا. ہاں تو کیا اللہ آپ کے حرم میں غلط عورت لائے گا؟ حضور خاموش ہو گئے. یعنی آپ کے حرم میں آپ کے بدن پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے سائے کے اوپر کوئی بھی ایمان اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا. اتنا احترام ہے کہ آپ کا سایہ پڑے تو بھی ایمان کا پاؤں وہاں نہیں رکھ سکتا. عزت اتنی, گندی مکھی بھی آپ کے پر نہیں بیٹھ سکتی. ایسی غلط عورت آپ کے نکاح میں اللہ دے گا؟ جو خاموش. اس پر حضرت عمر نے زور سے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, زور سے کہا. آپ اس کو بلاتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. علماء نے لکھا ہے اتنا زور سے کہا کہ پوری مسجد نبوی کے قرب و جوار میں جتنی چیزیں تھیں تو بھیڑ گئی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. بس اس کے بعد سے برات کی آیتیں نازل ہونی شروع ہو گئی, اور قرآن میں جملہ آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر جب پڑھتے تھے اس جملے کو بہت روتے روتے پڑھتے تھے. بولے میری زبان سے نکلا, عرش سے جا کے ٹکرایا اور وہاں سے اللہ نے اتارا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اتنا اونچا آدمی اللہ نے بنایا. حالانکہ تھے آخری چلتے کہتے تھے مجھے کچھ نہیں آتا تھا, لیکن اللہ نے عمر کو اٹھایا. اسی کو شاعر کہتا ہے جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہاتھی بن گئے. تو آج کا میرا سبق یہ ہے مایوس نہیں ہونا ہے. کام بڑے بڑے کرنے ہیں, عزائم بڑے بڑے کرنے ہیں. یہ چپ ہوتی ہے نا, چپ جی بی ہوتی ہے نا, جی بی 250 GB 500 GB 1000 GB یہ ہوتا ہے نا,
تو ہمارے دماغ کے اندر بھی اسلام کی سم ہونی چاہیے، اور وہ جیبی جو ہے نا کروڑوں گنا زیادہ ہونی چاہیے، کس طریقے قبر میں میرے دین کو پانی پہنچاؤں۔ اللہ راہ کھولے گا آپ کے لیے، کرو گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھو، اساتذہ کا احترام کرو، دین کا کام کرو، اور دیکھو سب سے زیادہ خطرے میں وہ ہے جس کے پاس علم کا تکبر آیا، پرانے پن کا تکبر آیا، بد اخلاقی ہے، سمجھ لو وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ لوگ ہدیہ دے دیں گے آپ کو، آپ کی پیشانی کو بوسہ بھی دے دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ کے یہاں آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے یہاں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا، خیر پیدا کرو گے انشاءاللہ۔ اب جو وقت تو ہو گیا ہے زیادہ، آج آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ یہ ہر فرض نماز کے بعد کے کارڈ ہیں، یہ ابھی تیار ہوئے ہیں، مارکیٹ میں اب آئیں گے، واٹس ایپ پر تو چل پڑے، کئی لوگوں نے چھاپ بھی دیے ماشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد یا سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں کئی دعائیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حوالے میں نے لکھ دیے، ترجمے بھی لکھ دیے میں نے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پڑھتے تھے لیکن سلف صالحین پڑھتے تھے، سب ڈال دیا میں نے اس کے اندر۔ ہر فرض نماز کے بعد جس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ اچھا، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتی، عربی نہیں آتی، پھر مجموعہ ایسا ہے کہ جن کو جو ہے اردو نہیں آتی، اگر صرف اپنے پاس میں رکھو گے انشاءاللہ تو ہی برکت ہوگی، تو نہیں حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ فائدے کتنے ہیں آپ سن لو۔ نمبر 1، 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ، کوئی بیماری نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، برکت والا گھر ملے گا اور روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے، اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جون سے دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیے، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی حور سے، احمدآباد والی سے نہیں، حور سے۔ میں نے لڑکی لکھا تو آج کو سمجھے گا احمدآباد والی نہیں، یعنی حور سے، وہ بھی آگے میں نے ڈال دیا یعنی حور سے۔ نمبر 3، جنت میں ایک بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مضمون مسند احمد، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ میں ہے، یہ سارا میں نے لکھ دیا، ایک چیز نہیں لکھی ہے لیکن PDF میں آ گئی ہے۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہے کہ اس میں اندر لکھی ہوئی ہے، یہ کتابچے میں فائدے میں نہیں ہے یہاں، جب آپ چھاپو گے انشاءاللہ PDF سے تو فائدے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہے، آپ نے فرمایا دن میں 1 مرتبہ پڑھ لو یا رات میں 1 مرتبہ پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ کتنا آسان کیا ہمارے لیے، دن میں 1 مرتبہ پڑھو یا رات میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، جنت میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو دعا میں آپ کو پڑھا دوں ابھی، 1 مہینے تک تو ویزا چلے گا ہی اس کا، سیکرٹریٹ بھی پہنچ جائے گا تو چھاپ بھی لینا، پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ
ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 جملے ہوں گے. میں نے نمبر 1 لکھ دیے. یہ بات بناؤ گے انشاءاللہ. اس کے فائدے بہت ہیں. ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، سنت سے پہلے پڑھو یا سنت کے بعد پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عرب لوگ سنت سے پہلے پڑھتے ہیں، ہم جو ہے سنت کے بعد پڑھتے ہیں. کوئی سنت سے پہلے پڑھ لے، کچھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کچھ چیزیں صلی تعلیم پڑھتے تھے. یہ ساری دعائیں جمع کرتی ہیں. PDF بھی آپ کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ابھی کچھ دعاؤں کے نسخے میرے پاس ہیں. میری عادت ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے اسی کو دے دیتا ہوں. میں ہمارے حضرت محترم مولانا حبیب اللہ صاحب کو دے دوں گا، وہ جس مناسب سمجھیں گے دے دیں گے انشاءاللہ. اور باقی آپ کو جو ہے واٹسپ پر PDF مل جائے گا. اب آج پڑھا دیا نا، 1 مہینے تک فرصت ہے. 1 مہینے تک حدیث سنا دوں اس نے کیا کہا ہے وہ جملے وہ بھی سن لو. چلو یہ 5 جملے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی یہ 5 جملے دن میں پڑھ لے یا رات میں پڑھ لے یا مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لے اور وہ مر جائے، چاہے دن میں مرے چاہے رات میں مرے چاہے اس مہینے میں مرے جس مہینے میں اس نے پڑھا ہے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ حدیث ترغیب ترغیب میں ہے اور نسائی میں ہے. صبح شام دن اور رات میں 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. کبھی نہ کبھی تو موت آ جائے گی انشاءاللہ. نہیں کر سکتے تو کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو تاکہ سیدھے جنت میں چلے جائیں. اور میں نے لکھا ہے جیسے چیک کو سنبھال کے رکھتے ہو. ارے 5 کروڑ کا کوئی چیک دے کے کیسے سنبھال کے رکھتا ہے؟ بیوی بھی کہتا ہے، بیٹی کو بھی کہتا ہے یہ سنبھال دیا کال محکمہ سنبھال دی. یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سمجھے؟ عمل کرو گے انشاءاللہ. اور سورہ اخلاص پہ عمل ہو ہی رہا ہوگا ماشاءاللہ. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت تک محل تیار ہو جائے گا. تو آج کے سبق کے 4 باتیں ہو گئی آج کے بیان میں. اپنے دل میں خیر کی بات رکھو. مجھے کام کرنا ہے تو اللہ کی انگلی پکڑ کے چلائے گا آپ کو انشاءاللہ. زیادہ لوگوں کے چکر میں مت پڑو یہ مجھے ذرا آگے بڑھائے. ارے کوئی کسی کو آگے نہیں بڑھاتا، اللہ سب کو آگے بڑھاتا ہے. اپنا معاملہ اللہ سے کر دیا کرو. مخلوق سے زیادہ تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید وہ لیلا مجنون کا قصہ ہے نا، وہ مجنون کہا کرتا تھا، نہیں لیلا کہا کرتی تھی مجنون کے بارے میں، سرے راہ دیکھا ہم نے اکثر اس کو، سرے راہ دیکھا ہم نے اکثر اس کو، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی. یہ لیلا کہتی تھی مجنون کو. یہ عربوں میں شعر سناتا ہوں پیریں جھم جاتے ہیں. کسی کو تو لیلا کہتی تھی میں نے بہت پکارا بہت سمجھایا، مجنون تو یہ کہا یہ کر تو میرا سرے راہ دیکھا اکثر میں نے اس کو، سرے راہ دیکھا اکثر میں نے اس کو، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں. سمجھے؟ اس لیے کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھنا چاہیے. سمجھے؟ اور 100 مرتبہ سورہ کوثر تو سمجھے نا خیر کثیر انشاءاللہ. اور سورہ اخلاص سدا بہار جتنا پڑھو، جتنے محل بنانے میں بناؤ الحمدللہ. اور یہ ہر فرض نماز کے بعد کے ساتھ انشاءاللہ. یہ حضرت مولانا کو پیش کر دیں گے. حضرت مولانا جس کو چاہیں گے دیں گے، پھر جو ہے حضرت مولانا کو چھپا کر بھی دیں گے. اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، ارے 4 روپئے کا بنتا ہے. تمہاری شادی میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ چلیے ایسا جگہ لگایا شادی میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کپڑوں میں میں نے ایک جگہ کے نے کہا دلہنیاں کہاں ہے؟ یہ جاتے تو کپڑے لینے گئے ہیں. اچھا رات کو دیر سے آئے، کہاں گئے تھے؟ کپڑا لینے. کتنے کی خرید؟ 10 لاکھ روپئے کی. کتنے لاکھ بھائی؟ ارے بتاؤ تو بھائی 10 لاکھ میں کتنے غریبوں کے کپڑے بن جائیں، کتنے غریبوں کے مکان تیار ہو جائیں، کتنے غریبوں کے کام ہو جائیں.
آج ہم جو مٹے ہیں نا یہ بھی جلدی میں ختم ہو گئی ہے اور اب قیامت قریب ہے. اب سمجھے اب قیامت دور نہیں ہے. مہدی علیہ آپ مجھے احمد آباد بھی ایک آدمی بلاتے چلو احمد آباد کے سنا دوں. میں پہلے آیا تھا وہ مجھ سے مسافر کر کے گیا السلام علیکم مولانا صاحب کو مہدی علیہ السلام سے اس کا موبائل نمبر ملے گا کہ احمد آباد سے ہی پوچھتا ہے. میں نے کہا موبائل نمبر پہ کیا ضرورت ہے بھائی اس کو انہوں نے تمہارا وہ آنے ذرا بیت کر لو. میں نے تم ٹینشن مت لو وہ تو ہم آپ کو دے دیں گے جس طرح آئے گا نا آپ کو بتا دیں گے. نہیں مولانا مجھے دیجیے ہاں میں ان کے ہاتھ میں بیت کرنا چاہتا ہوں. ارے مہدی علیہ السلام آئیں گے اس وقت میں تو دنیا میں حالات بڑے خطرناک ہوں گے. یہ کہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے تو خطرہ ہے. آپ سمجھے ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے. یہ تو ایسے سے صحیح بڑی ہوئی ہے. اپنے ساری چیزیں کہاں تک سمجھاؤں دجال یا لیکن ایک بات ہے تیر ذوالفقار سے چونکہ ہمارا تعلق بہت قریبی رہا ہے تو تنہائی میں ہم بیٹھتے تھے وہاں مدینہ منورہ میں. جو نہیں ہوتا تھا پیر صاحب ہوتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا. ہمارے گھر کے قریب ہی ٹھہرتے تھے. پر کبھی کبھی ہمارے گھر پر ان کا پروگرام ہوتا تھا کھانے کا لوگ آ جاتے تھے مکان پر مدینہ منورہ. تو آخری عمر میں جو ہے چونکہ ان کا آنا جانا مشکل ہو گیا تھا ہم چلے جاتے تھے وہاں. تو تنہائی میں اور پیر صاحب ہوتے تھے. یہ ہمارے لیے حسین کے ساتھ ہوتا تھا. یہ سب باہر ہوتے تھے باہر ہوتے تھے. تو پیر صاحب اتنا مجھے کہتے تھے کہ میں بار بار بھاگا یہاں آتا ہوں مہدی کی ملاقات کے لیے آتا ہوں. اتنا مجھے کہتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے اور میں بہت دیکھتا رہتا ہوں حرم شریف میں ادھر الگ الگ مقصد کے اندر یہاں بھی دیکھتا رہتا ہوں مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں دیکھتا رہتا ہوں. لیکن ابھی تک جو ہے کوئی چیز قابو بھی نہیں آتی. تم بھی اس کو ڈھونڈتے رہتے. میں ڈھونڈ رہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم کیوں نہیں ڈھونڈتے تھے بھائی ہم ان کو ڈھونڈیں گے اور سب سے زیادہ ان کے ساتھی دعوت کے کام کرنے والے ساتھی ہوں گے. مہدی علیہ السلام کی یہ بچوں بہت زیادہ ہے ہمارا جو چل رہا ہے ساری دنیا کے اندر. تو جب آئیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی اپنا ایمان میں دیکھو ہم کہاں ہیں. اب سمجھے یہ اللہ کا شکر ادا کرو جب اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے عزت کے ساتھ مدرسے دیے ہیں مسجد دی ہے اساتذہ دیے ہیں بچے دیے ہیں بچیاں دی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. لوگ کہتے ہیں ہمارا بہت پریشان ہوں خاص طور پر عورتوں کے میسج آتے ہیں بہت پریشان ہوں. میں کہتا ہوں بیٹی اللہ نے تجھے آنکھ دی زبان دی ہاتھ دیے جو تم لکھ رہی ہو کان دیے جو تم سن رہی ہو یہ نعمتیں کم ہیں بہت بڑی نعمتیں. ایمان دیا قرآن دیا دعوت کا کام دیا. اب تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو چلتے رہو. آپ سمجھے گے نہیں تو آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں لیکن پڑھنا پڑھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعائیں بتائیں یہ دعائیں ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا راستہ دکھایا ہے. پڑھو گے انشاءاللہ عمل کرو گے انشاءاللہ. اور نہیں پڑھ سکتے جیب میں رکھو گلے میں رکھو پرس میں رکھو برکت ہی برکت ہے. بہترین تعریف بھی ہے بہترین پڑھنے کا بھی ہے سب کچھ میں نے جمع کر دیا ہے. ٹھیک ہے پڑھو گے انشاءاللہ. اور کہاں یہ کام ہوا ہے بتاؤں تاریخ میں سن لو. آج بروز منگل 6 جنوری 2026 کو بعد نماز عصر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب اس کتاب کی ترتیب جدید مکمل ہوئی الحمدللہ. 6 جنوری 2026 یہ سال کا ہے. آج بروز منگل 6 جنوری 2026 کو بعد نماز عصر مسجد نبوی میں روز اطہر کے قریب اس کتاب کی ترتیب جدید مکمل ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخ روی کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کی رضا کا طالب محمد یونس پالن پور 2026 کا ہے یہ.
اب دوسرا کام ہم نے شروع کیا ہے، اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کام بھی پورا کرا دے. آمین. پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. اچھا بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے بتاؤ؟ ارے واہ، ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا بھی آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے. پکے ارادے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہر جگہ ہماری مسجد کا جماعت ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ. ہر جگہ جہاں بولے دنیا میں چلے جاؤ مسجد کا جماعت ملے گی، ساتھی ملیں گے، یہ ملیں گے. بالکل ادب کے ساتھ نکلو اور اپنی اصلاح کے لیے نکلو اور کسی کے مت دیکھو، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. یہ خاص نصیحت ہے آپ کو، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. حضرت عمر نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھا تو حضرت عمر کو اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور 100 مرتبہ سورہ کوثر سمجھیے انشاءاللہ. آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دی، کل سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل سے برکتیں شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص سمجھ گئے. اور اگر ہمت ہو تو ایک چیز اور بتا دوں بھائی. ارے بتاؤ تو صحیح بتاؤ، ناراض تو نہیں ہوں گے. دیکھو یہ میری بات یاد رکھنا، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ سورہ کوثر، 100 مرتبہ آیت الکرسی. یہ ذہن میں رکھنا. 100 مرتبہ فلق اور ناس، 100 مرتبہ ہے، 100 مرتبہ ہے. زندگی میں ایک مرتبہ تو کر دو. 100 یہ قسم کا کوٹا ہے. اب پورا کرو، پھر روزہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو، چلتے رہو، پڑھتے رہو، چلتے رہو. امام ابن قیم نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنا اونچا درجہ کیسے ملا آپ کو؟ تو ابن تیمیہ خاموش رہے. ان کے خاص شاگرد تھے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت آپ کو اتنا اونچا درجہ کیسے ملا، کیسے پڑھ گئے؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھ، مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ سے ملا ہے، آیت الکرسی سے ملا ہے، سورہ کوثر سے ملا ہے، سورہ اخلاص سے ملا ہے. میں اپنا آگے پیچھے کر کے جو پڑھتا ہی رہتا ہوں تو اللہ میرا ہاتھ پکڑتا رہتا ہے. تو جنات بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو پریشان بھی نہیں کر سکتا، اور جو ہے چلتا رہتا ہوں. اور جنات بھی یہ مجھے بچ سکھاتے ہیں کہ ہمارے شریر جناتوں سے بچنا ہو نا تو آیت الکرسی پڑھتے رہو. اس طرح جنت کا قصہ بھی یاد آ گیا، بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. مولانا دعا کر لیں، حضرت مولانا دعا کر لیں، پانی پلا دیں. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا والا سمندر والا. اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل. نفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے گزر فرما. اے اللہ دونوں جہان کے حاجات کا غیر سے تکفل فرما، دونوں جہان کے ضروریات کا غیر سے تکفل فرما. ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، اس کے جمع ہونے کو قبول فرما، اس کے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. ہماری آنکھوں میں تیری معرفت کا نور لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے. اے اللہ فیضان القرآن کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع جمع ہوا ہے تو ان سب کو قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک کا خیر دیا تھا اور اچانک کے شر سے حفاظت کی تھی، وہ خیریں تو ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نادان ہیں اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں.
اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم دے کر اس بچے میں امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت حاجی تیرے گھر پر پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ ان حاجی کے حج کو تو قبول فرما، ان کے لبیک کے پردے کو قبول فرما، ان کے طواف کے کرنے کو قبول فرما، ان کی مینا کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ عرفات کے قیام کو قبول فرما، مزدلفہ کی رات کو قبول فرما، اور مینا کے رجی جمال کو قبول فرما، طواف زیارت کو قبول فرما، طواف زیارت کو قبول فرما، اور مسجد نبی کی حاضری کو قبول فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ شہیدوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ اس مجمع میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ ان فرشتوں کے آمین کو ہمارے لیے قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیرے شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع احمد آباد کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اپنے امان سے بھر دے۔ اے اللہ ہم سے تیرے نبی کو بہت محبت تھی، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا تھا، ابو بکر میرے بھائی آنے والے ہیں ان کو میرا سلام کہنا۔ ابو بکر نے کہا کہ انسنا اخوانک یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ تو اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے اور لبیک پڑھ لی۔ اے اللہ ہم وہ لوگ ہیں جو تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں۔ آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں۔ اور ہم نے حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے جب انتقال کا وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت جبریل سے کہا میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے بتاؤ میری امت کا کیا ہوگا۔ اے اللہ تو آپ نے کہا تھا جبریل نبی جی کو کہہ دینا اپنی امت کا ٹینشن نہ لیں، آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ کتنا امتحان برداشت کرے،
اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما، جسے شوہر کی ضرورت ہو شوہر عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اس مجمع کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، حاضر ہونے والوں کو قبول فرما، محبت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے۔ اے اللہ ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں محبت کا لباس پہنا دے، شفقت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیت ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھرتے، ہماری جھولیوں کو ہم امان سے بھرتے، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ میری دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما اور ہماری جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔